ہو حالت غم یا حالت خوشی، ہو حالت غم یا حالت خوشی، کیجئے شریعت پہ عمل بخوشی۔ ہو حالت غم یا حالت خوشی، کیجئے شریعت پہ عمل بخوشی۔ دیکھیے بعض مرتبہ دل تو نہیں چاہ رہا، شرما شرمی میں کرتے ہے نا، ہوتا ہے نا، ہاں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کوئی ثواب نہیں ملا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے ہم نے تو یہ کام لوگوں کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس لیے کرنا ہے تو خوشی خوشی کرے۔ بعض مرتبہ چندے والے گھر پر آتے ہیں، پیسہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن یہ کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، جو ساتھ میں لوکل آدمی آیا ہے وہ کیا سوچے گا، وہ دوسروں کو کہے گا، یا دل تو چاہ رہا ہے دینے کو لیکن اتنا نہیں چاہ رہا جتنا وہ لوگ چاہ کر آئے۔ ویسے یہ مسئلہ دونوں طرف ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، کسی مسلمان کا مال چاہے چندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی دلی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج یہ جو مدرسوں پر حالات ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مدرسے والے بھی ذاکر بھائی کے پاس جائیں گے تو مجھے لے جائیں گے، جاوید بھائی کے پاس جائیں گے تو نورانی کو لے جائیں گے کہ کچھ نور ڈالے، تو کیا کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس الگ الگ آدمی۔ یہ بھی ایک طرح کا دباؤ ہے، زبردستی مال لینا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور جانتے ہیں بہت سے چندے والے لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ ارے یہی کام مسجد کی کمیٹی بھی کرتی ہے، اس سے آگے مسجد کی کمیٹی بھی کرتی ہے، اسی کام میں امام صاحب بھی مبتلا۔ ہاں بعض مرتبہ کمیٹی والے کہتے ہیں کہ امام صاحب تمہیں چارو تمہیں ہے تو ہاں ہارو تھا ہے یار، سعد اللہ بھائی نے وہ بولتا نہیں آوڑے، 80 پاس کر لیتا پڑھتے جو ناپاس اچھے، تو کہ ہارو دے، یہ نیت نہ ہو، لے جاؤ امام صاحب کو ضرورت ہے، لیکن یہ نیت نہیں، یہ نہیں کہنا کہ آپ ہوں گے تو، یہ جائز نہیں ہے۔ نیت اللہ جانتا ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، ہسپتال ہو، کوئی ہو۔ اسی طرح میراث بہن کو ہاتھ میں نہیں دیتے، کیا ہاتھ میں دے ہے تو پچھے گرمی وہ ہاں مال کی اپنی ایک گرمی ہے۔ محسن بھائی نے مارا پکھن لاگی رہی گرمی ہمڑے تھی، تو وہ کیا کرتے ہیں، شرما شرمی میں، اسے جائز نہیں ہے، یاد رکھو مسئلہ۔ بہن نے اگر معاف کر دیا یا ہم نے کروایا، پیسہ اس کے ہاتھ میں رکھے بغیر یہ حرام ہے، یہ بخشش نہیں ہے، یہ گفٹ نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ آپ بہن کو اس کا حصہ دے دو یا بھائی کو اس کا حصہ دے دو۔ بعض مرتبہ کیا ہے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ہیلپ کی ہوتی ہے کہ انڈیا تھی انگلینڈ بلاوے لو، تبھی موٹا بھائی نے دماغ میں آج رمت رمے کہ جارے باپ نیو ہے تو تیارے ان کے کہ پہلے تھی جنہیں نہیں ہے کہ بھائی تو نہیں لے ہے، بلکہ نہیں لے ہے نہیں لیکن انہیں لیو بھی نہیں جو ہے، انگلینڈ تو یہ مارا بل پر جو ہے جو پیسہ بنائے ہوا تو مارا بل پر بنائے ہوا، نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ دو اس کے ہاتھ میں اور کہو کہ گھر جاؤ، پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالتا ہے کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میرے بھائی کے پاس اتنا نہیں ہے یا ہے لیکن اس کے احسانات ہے، اب وہ واپس لوٹا دے تو یہ صحیح ہے۔ بہرحال تو اس لیے عمل کرے تو خوشی خوشی، ہو حالت غم یا حالت خوشی،
کیجئے شریعت پہ عمل بخوشی۔ غم اور خوشی جیون کا ایک حصہ ہے۔ غم اور خوشی جیون کا ایک حصہ ہے، امیر و غریب سب کا ایک سا قصہ ہے۔ غم تو سب کے پاس ہے نا، گھر میں گھઉં بھی બધા પાસે હોય ને ગમ بھی બધા પાસે હોય۔ یہ دنیا ہے جناب یہاں غم ہوں گے، یہ دنیا ہے جناب یہاں غم ہوں گے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم ہوں گے لیکن ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لندن میں دکھ نہیں ہے، انڈیا والے، پاکستان، بنگلہ دیش، چودھری صاحب ایسا ہی سوچتے ہیں کہ انگلینڈ چلے گئے، اچھا میں لندن کیوں بول رہا ہوں؟ وہ لوگ باٹلی، پریسٹن، بلیک برن اس کو لندن بولتے ہیں، اور جو لندن میں رہتے ہیں اس کو پروپر لندن بولتے ہیں عجیب الٹا چکر۔ آپ نے پوچھے کہ تمہیں لندن تھی آیا کہ پروپر لندن تھی؟ میں کہ آپ پروپر پوچھوا ہوں آگے، ہاں یہی سمجھ نہیں آتا۔ تو وہ یہ سب کو لندن بولتے ہیں، اور جو لندن میں رہتا ہے اس کو پروپر لندن بولتے ہیں، اور جو ٹاور بریج ہے اس کو لندن بریج بولتے ہیں۔ دیکھنا آپ، اس کو وہ لندن برج بولتے ہیں، حالانکہ وہ لندن برج بازو والا ہے، پڑوس میں ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لندن میں دکھ نہیں ہے، یہاں آ کر دیکھ لیجئے ایسا کچھ نہیں ہے غم تو سب کے پاس ہے۔ اس لیے فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ ہر مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، جو فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ ہر مومن کی زندگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی کا یہ شعر بہت پسند تھا۔ فارسی کا شاعر حنیف بھائی کہتا ہے، بہشت آجا کے آزارے نباشد، بہشت آجا کے آزارے نباشد، کسیرا با کسے کارے نباشد۔ کیا کہا کہ جنت وہ جگہ ہے کہ وہاں کوئی غم، دکھ، تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ مغرب بعد پڑھنے کا معمول ہے اور پڑھنا چاہیے، ہم لوگ مالی طور پر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا مالی پریشانی کا رونا روتے ہیں، تو ایک عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر لیجئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کیا پڑھ لیجئے؟ سورہ واقعہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم سورہ واقعہ نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ۔ اور قرآن نے ایک اصول بتلایا کہ مال میں برکت چاہیے تو کیا کرو؟ 29واں پارہ، نہیں 29واں نہیں، 28واں پارہ، سورہ طلاق۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مال میں برکت کا نسخہ۔ ہم لوگ بزرگوں کے پاس وظائف مانگتے رہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ دے دیجئے ہیں بھائی محمد، کہ مال میں کیا ہو؟ ہاں برکت ہو، بڑھوتری ہو۔ قرآن نے نسخہ دیا، اس سے بڑا نسخہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مفہوم ہے اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے صدقہ نکالتے رہو، اس میں سے خرچ کرتے رہو، جو ضرورت مند ہے اس کو دیتے رہو۔ دیکھیے سعد اللہ صاحب ایک محاورہ مشہور ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ ہاں دیکھا کتنی زور سے آواز آئی، سب کو یاد ہے یہ محاورہ ساجد بھائی، سب کو یاد ہے، چاہے وہ مینی کاب والا ہو یا مینی شاپ والا ہو، سب کو یاد ہے۔ تو پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، صحیح بات ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلہری رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سناتے تھے، نورانی بھائی، کہ ایک صاحب نے یہ سنا، اور وہ بدھو تھا، وہ ذرا دماغ کا اسکرو ڈھیلا تھا، ایک اسکرو ڈھیلا تھا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ تو وہ حمدی میں گیا، اور ذاکر بھائی کھڑے تھے، گلہ کھلا ہوا تھا،
اس کے پاس 2 پاؤنڈ کا سکہ تھا، یوں اس نے ڈالا، وہ سمجھا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے تو یہ گلے میں سے میری طرف آئے گا، تو بالکل صحیح نشانہ تھا، گلے میں جا کر پڑا، ذاکر بھائی نے بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا یہ تو آیا ہی نہیں، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو کہا آپ نے صحیح سنا، وہ ادھر زیادہ تھا، اس نے کم والے کو کھینچ لیا۔ تو حسن بھائی کہ وہ زیادہ تھا، اس نے کم والے کو جو ہے وہ کھینچ لیا۔ تو اسی طرح صدقے میں مال دو، وہ مال کو کھینچے گا۔ ضرورت مند پہ خرچ کرو، اور خرچ کرنا یہ ہے کہ خود معلوم کر کے، ایک تو یہ کہ کوئی ہمارے پاس مانگے نہیں، اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اور آپ خود تلاش کریں۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے پارے کے اندر، نہیں دوسرا نہیں، تیسرا پارہ پہلا کوارٹر جو ختم ہوتا ہے اس کی آخری آیت، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يسألون الناس الحافا، لا يسألون الناس الحافا، کہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرو، ڈھونڈو ایسے آدمی کو کہ جو سفید پوش ہے، کسی کے آگے وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ضرورت مند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچوں کو دینے کو کچھ نہیں ہے، جاؤ جا کر خود تلاش کرو اور ایسے لوگوں کو اپنا مال دو۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، اپنے تو وارد جو ہی کہ کوئی مانگو آوے۔ بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت تھانوی نے فرمایا بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر غم، دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، چنتا، فکر کچھ نہیں ہے۔ کسیرا با کسے کارے نہ باشد، کسی کو کسی کی کوئی پڑی نہیں ہوگی۔ આપણે તો બીજો એક મુહાવરો છે કે ફલાણો માણસ બહુ સારો એમ કહે હે ઇસ્માઇલભાઈ હું ખૂબી તો કે બસ કામથી કામ રાખે। શું રાખે? કામથી કામ રાખે, ગામની પંચાયત નહીં રાખે ہیں ہاں۔ تو وہاں بھی سب کو جنت میں کسی کو حسد، کینہ، بغض یہ نہیں ہوگا، سب کو کام سے کام۔ اللہ فرما رہے سورہ واقعہ میں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، کچھ نہیں ہوگا جنت میں، کوئی غم، تکلیف، دکھ، درد نہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہر مومن کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ کام سے کیا رکھے؟ કામ રાખે. પણ એવું થાય નહીં હારું ઝાકીરભાઈ. હે આપણે તો મસ્જિદના બહાર કોઈને વાત કરતા જોયા હોય, જોતા જોતા જાય ને થોડીક વાર એને ફોન કરે, અલા એ હેલો ઊભી રહેલો તો હું કહેતો હતો. હે વગર લેવે દેવે, ખોટી પંચાયત. પછી કે બહુ પરેશાન રહે જ ને, તારી મારી કરા કરે, પંચાયત કરા કરે. તમને અલ્લાહના ઘરમાં કસમ ખાઈને કેમ પંચાયત બંધ કરો, પછી જો જીવન જીવવાની હું મજા આવે. કસમ બખુદા. اتنا مزہ آئے گا کوئی کچھ نہیں. لیکن اس تیری میری اس کی اس کی، اس نے ہمارا سکون برباد کر دیا. کچھ نہیں ملتا پنچایت سے، یاد رکھو بے سکونی ملے گی، لکھ لینا. اور جتنا چھوڑ دو گے لوگوں کو ان کے حال پہ، وہ جانے. اللہ نے دیا ہے تو وہ جانے، اللہ نے کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے کچھ. بھائی ہمارا تو ایمان ہے نا. رزاق کون ہے؟ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے اس کو جو دینا تھا وہ دیا. ہم لوگوں کو ایک ہی بات یاد رہتی. ہم کو کیا یاد رہتا ہے کہ ہنا پاہے تو بہو مال એમ કે વાકીયતન આ તો હું કે પાછા હે જાવીદભાઈ તે કે અલ્લાહ પાસે કિસ્મત પોતે લખાઈ લાવલો છે. અરે ઓ તોબા કર, હે તોબા કર. આવા જુમલાથી હું કે કિસ્મત અલ્લાહ પાસે લખાઈ લાવ્યો. અરે યાર क्या बात कर रहे हो तुम? अल्लाह के पास वो किस्मत लिखा के लाया.
તો કે એના પાસે બહુ પૈસા એમ કહે, નહીં તો કે એટલો નસીબવાળો એમ કહે. મટોળુંમાં બી હાથ લાખે તો શું બની જાય? मिट्टी में भी हाथ डाले मोहसिन भाई तो क्या बन जाता है? तो कि सोना बन जाता है. अरे ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिसके पास जितना ज़्यादा है कल अल्लाह ताला को उसको हिसाब भी उतना ही देना है. जिसके पास जितना कम है जल्दी हिसाब से फारिग हो जाएगा. जिसके पास जितना ज़्यादा है अल्लाह करम करे और बात है, वरना उतना ही उसको हिसाब देना है. हाँ, बहरहाल चले, मैंने कुछ अशार इस पे लिखे थे लेकिन फिर वक्त उसी में निकल जाएगा. मैं आपको ये समझा रहा हूँ, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि एक गम का मौका और एक खुशी का मौका, उसमें लोग मनमानी करते हैं. शरीयत को क्या करते हैं? शबीर चचा, पसे पुष्ट डाल देते हैं, पीठ के पीछे डाल देते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते. चलो ये आपको बाद में सुनाएंगे, फिर वक्त नहीं आएगा. तो इसी ताल्लुक़ से मैंने कुछ बातें जो हैं वो लिखी थी कि भाई उसमें गम का भी तज़किरा है और खुशी का भी है. दोनों मौके पर हमें क्या करना है? अल्लाह ताला की रज़ा को मुक़द्दम रखना है. चले अब उस तरफ आए जो मसला आपको समझाना है. नमाज जनाजा के बाद दुआ करना चाहिए या नहीं है? दुआ करना चाहिए या नहीं? और कहाँ से मसला चला है, मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, वो अभी आपको मालूम है, मैं उस बहस में नहीं जाता. सुनो, आप में से बहुत से हजरात ने तालीमुल इस्लाम पढ़ी होगी. सब ने पढ़ी है शायद, सब ने पढ़ी है. इम्तियाज़ भाई, उसके लिखारी कौन है, लिखने वाले मुसन्निफ हैं? તમે રવા દે હવે, સાઠી બુદ્ધિ નાઠી. हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, है ना, सवाल व जवाब की शक्ल में. तो ये जिन्होंने लिखी है तालीमुल इस्लाम, उनके फतावा है. ये अपने दौर के बहुत बड़े मुफ्ती थे. अच्छा, कद छोटा सा था इलियास भाई. कद कैसा था? छोटा सा, और बिल्कुल सादा रहते थे. पता भी नहीं चलता है कि अल्लाह ताला ने इसको इतना ज़्यादा इल्म दिया. हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोद रवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु ने लिखा है कि मैं देवबंद में था तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाने वाले शोहरा था कि बड़े आदमी हैं, दिल्ली से तशरीफ़ लाने वाले हैं, तशरीफ़ आवरी हो रही है देवबंद में. तो फरमाया कि मैं भी इंतज़ार में था लोगों की तरह. कुछ देर बाद मैंने पूछा कि हज़रत आए नहीं थे? कि बस वो अभी जो गए वो हज़रत ही थे. हैं, यहाँ से जो गए वो हैं जाकिर भाई क्या थे? हजरत ही थे. ना आजकल ना हजरत तो खबर ज पड़ी जाए हैं. हा, हाथ में डंडी, बगल में बंडी, हैं, और क्या है, सर पे टोपी, मुंह में पान, तो और कसीदा और पता नहीं क्या क्या. पता ही चल जाता है कि माशाअल्लाह शेखुल मशाइख आ रहे हैं. और वहाँ इतनी सादगी है नज़ीर भाई, इतनी सादगी कि पता भी नहीं चलता कि ये आदमी यहाँ से चला गया. अल्लाह अकबर. ये सब चौंचले हैं ना हम लोगों में और बाद के लोगों में. क्यों? हमने जहन बिगाड़ा है. इतने अलकाब कि शायद वो सुने उसको भी याद नहीं रहेंगे. हैं, ये है, वो है, हजरत वाला, पता नहीं इसको माँ बाप ने कैसे पाला है. तो बहरहाल क्या है, हजरत चले गए, पता ही नहीं चला, एकदम सादा जिंदगी. तो बहरहाल मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल पूछा गया. किफ़ायतुल मुफ्ती उनके फतावा का मजमुआ है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना कैसा है. हजरत ने लिखा, उसका मफहूम ये है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना न कुरान करीम में इसका ज़िक्र है, न हदीस पाक में है, न सहाबा की ज़िंदगी में मिलता है, न ताबीन, न तबे ताबीन, न इम्मे मुज्तहिदीन, कहीं नहीं मिलता नमाज जनाजा के बाद दुआ करना. क्यों नहीं मिलता? हज़रत ने फरमाया कि नमाज जनाजा खुद दुआ है. नमाज जनाजा क्या है? खुद दुआ है.
جب نماز جنازہ خود دعا ہے تو پھر دعا کے بعد آب زمزم کا پانی شب برات کی رات کیوں ہے؟ تو خود دعا ہے، نماز جنازہ تو خود دعا ہے۔ پھر حضرت آگے لکھتے ہیں، 3 لفظ لکھے ہیں، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروہ، ممنوع اور بدعت ہے۔ 3 جملے لکھے، کیا لکھے؟ مکروہ، ممنوع اور بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے نہ کیا ہو اور میں اور آپ یا بعد کے لوگ عبادت سمجھ کر اس کو کریں۔ دیکھیے بعض مرتبہ عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن بدعت نہیں کہیں گے، اس میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے۔ یاد رکھو، بدعت میں اور رسم و رواج میں فرق ہے۔ سنو، بدعت کس کو کہیں گے اور رسم و رواج کس کو کہیں گے؟ ایک چیز شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہے، لوگ اس کو کر رہے ہیں، لوگ اس کو انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن عبادت نہیں سمجھتے۔ جیسے شادی کا موقع، دلہن کو اب تو ایسا وہ شادی کا سوٹ نکلا ہے کہ خود تو نہیں اٹھاتی، 2 آدمی جنازے کی طرح، وہاں 4 یہاں 2 چاہیے، کہ یہ کوئی شادی نہیں ہو رہی، جنازہ جا رہا ہے۔ اور واقعیتاً ایسی عورت پھر شوہر کا جنازہ ہی نکالتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ کبھی شوہر بھی الٹا ہوتا ہے، میری ماں بہنیں گھر پہ ناراض نہ ہو گیا، مول صاحب قائم ہم انہیں جڑا کرے۔ تو بہرحال کبھی گاڑی کے رائٹ ٹائر میں پنکچر ہوتا ہے، کبھی لیفٹ میں بھی ہوتا ہے، الٹا بھی جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ 2 آدمی، وہ سفید ڈریس ہوگا اور اس کو، ارے بھائی جب وہ اٹھا نہیں سکتی وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ نماز ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اللہ کے یہاں سب سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن میں ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ، قرآن کریم آپ کھولیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ، نماز ہے۔ اذان میں دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ کس کا بیان ہے؟ نماز کا ہے نا، نماز کا ہے۔ حضور نے روایت میں فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ دیکھیے نماز ہی نماز، نماز کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور انتقال کرتا ہے تو کیا پڑھی جاتی؟ نماز بولتے ہیں۔ ویسے 50-50 ہے، من وجہ نماز من وجہ دعا، یہ نماز ہے، لیکن میک اپ ایسا کیا ہوا ہوتا ہے دلہن نے، اور اچھے اچھے دیندار گھرانے میں بھی بعض مرتبہ، علماء کا گھرانہ، صلحاء کا گھرانہ ہے، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، خانقاہی مزاج ہے، لیکن وہی ہے، اب اس نے یہ جو میک اپ کیا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے، وہ نماز کے لیے تھوڑی اتارے گی۔ وہ جو لپسٹک جس کو بولتے ہیں وہ لگاتے ہیں، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تھک ہوتی ہے، تھک، تو وضو ہوگا ہی نہیں، جب وضو نہیں ہوگا اس کو اتارنا پڑے گا، وہاں تک وضو نہیں ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ ہے، اب کیا ہے، لوگ گھر میں پینٹ زیادہ کرتے ہیں۔ پہلے میں نیا نیا آیا یہاں پر تو پیپر تھا، اب لوگ پینٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر وہ لگ گیا اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں، مان لو ناخن میں لگ گیا یا چمڑی پہ لگ گیا اور وہ جسم ہے، جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے وضو نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ لیکن اس میں فرق ہے، بعض مرتبہ وہ جسم نہیں ہوتا ہے، وہ صرف کیا ہے، داغ ہے، دھبا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کا جسم ہے، جسم سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ پتہ چلتا ہے، وہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ جسم ہے کہ نہیں ہے، جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ اور دلہن ایسا میک اپ کرتی ہے، پہلے ہی دن ہم اللہ کے فریضے کو خیر بات کہہ دیتے ہیں،
تو پھر اس نکاح میں برکت کہاں ہوگی؟ لباس ایسا پہنتے ہیں وہ چل نہیں سکتی اپنے لباس پہن کر اپنے بل بوتے پر، تو وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ اور دوسری بات کہ بعض مرتبہ یہ لباس اتنا مہنگا ہے تو اترا ہوا لباس پہنتے ہیں. اب تو یہ بھی ہائر کرتے ہیں نا، رینٹ پہ لاتے. ارے کوئی کتنوں نے پہنا ہوگا، پتہ نہیں کس نے. کوئی ایسا پہنو آج کے دن کہ خود کا اپنا لباس ہو. لیکن وہ مت ماری گئی ہے. بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ نمازیں کہاں سے بات چلی؟ رسم کیا ہے؟ ہاں رسم، جزاکم اللہ. رسم کیا ہے؟ یہ شادی میں جو ہے اس کو بدعت نہیں کہیں گے. بعض لوگ اس کو بدعت بولتے ہیں، بدعت نہیں ہے. کیوں؟ یہ لباس جو پہنتے ہیں یا شادی کے موقع پر جو کام ہوتے ہیں اسے کوئی عبادت سمجھ کے نہیں کرتا، رسم سمجھ کے، رواج. اور یاد رکھو یہ بات بھی، رسم اور رواج سے بھی بچنا ہے. علماء لکھتے ہیں یہی رسم و رواج بدعت کا راستہ آگے جا کر طے کرتی ہے. ہاں یہ ڈیول کیریج وے ہے، آگے جا کر موٹر وے سے جوڑ دے گا وہ. تو یہی رسم و رواج. کیوں؟ وہ وقت نکل جاتی ہے دل سے، اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور بدعت کس کو کہیں گے؟ کہ جو عمل حضور سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اور اس کو انجام دیا جائے حسن بھائی کیا سمجھ کر؟ عبادت سمجھ کر. اب نماز جنازہ کے بعد ذاکر بھائی جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ عبادت سمجھ کر. تو جب اس کو عبادت سمجھا تو ثواب تو کیا ملے گا؟ الٹا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. تو شاعر کہتا ہے، ہمارے بزرگ تھے کراچی میں گلشن اقبال میں، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے بدعت کو سمجھانے کے لیے. بدعت پر ہاتھ اٹھائے ہیں پر لب پہ دعا کوئی نہیں. ہاتھ اٹھائے ہیں پر لب یعنی ہونٹ، زبان. ہاتھ اٹھائے ہیں پر لب پہ دعا کوئی نہیں. کیا عمل بھی ایسا کہ جس کی جزا کوئی نہیں، کہ بدلہ جو ہے وہ کوئی نہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے بدعت ہے. تو بھائی نہ قبر پر پھول ڈالیں گے، بچھائیں گے نہ بچھانے دیں گے انشاءاللہ اگر ہماری قوت میں ہے تو. اور دوسرا، نماز جنازہ کے بعد سعد اللہ صاحب کیا نہیں کریں گے؟ ہاں فوری طور پر واپس دعا یہ نہیں کریں گے. یہ مکروہ، ممنوع اور کیا ہے؟ بدعت ہے. تو بچیں گے سب ہیں انشاءاللہ، جو ہے ہم اس سے بچیں گے. اب اچھا یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں نا، وہ ایسا مت سمجھنا آپ کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. ایک دلیل وہ دیتے ہیں لیکن دلیل میں دم نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ دم نہیں ہوتا. دلیل میں دم چاہیے، اس لیے کہ ان سے بھی تو لوگ سوال کرتے ہوں گے ہیں. اگر دلیل وہ نہ دے جاوید بھائی تو لوگ کیسے فالو کریں گے؟ یہ بھی ایک ذہن میں سے نکالو. آپ یہ مت سمجھو کہ یہ جو بدعت انجام دیتے ہیں ان کے علماء کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جسے دلیل کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کو دلیل کہنا بھی صحیح نہیں ہے. وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز رب جلیل جب مجھے اور آپ کو منڈے کو واپس جمع کرے گا ہیں اور ہم یہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ تو کریں گے. لیکن میرے خیال سے نہ امتیاز بھائی ہوں گے نہ حسن بھائی ہوں گے. اور کون جانے والا ہے؟ اسماعیل بھائی نہیں ہے ابھی، تو ابھی دیر ہے. حنیف بھائی، ہاں ہمارے حنیف بھائی. تو بہرحال یہ لوگ سفر کر رہے ہیں تو ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو کیا کرے؟ آسان فرمائے. ہمارے ایک گاؤں میں بوڑھے تھے، بہت اچھی دعا دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ڈگلے نے پگلے نے ڈھگلے نے ڈھگلے ہیں. الیاس بھائی ہوں کہتا ڈگلے نے پگلے نے ڈگلے نے ڈھگلے تمہاری حفاظت فرمائے ہیں، تمہاری مدد شامل حال فرمائے. تو ہماری بھی آپ سب کے لیے دعا ہے. تو بہرحال ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. آپ بھی مسافر ہے اور مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. دیکھیے یہ بھی دعا کا وقت ہے، لیکن ہم سفر میں شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટો ہے ઉતરા કતરમાં હે કે જેવા કતરમાં ઉતરે એટલે એની
કાતરવાની ચાલુ કરે. તો કે આમાં અવાજ નહીં ઉતો, હેલામાં અવાજ નહીં ઉતો, બૈરી ફોન કરે, પોયરો પોયરી ફોન કરે કે બાજી હાઈટથી પહોંચી ગયા, हैं माई स्वीट हार्ट, हैं वो कहे कि भाई वो जो है अच्छी तरह पहुंच जाएंगे. अरे स्वीट हार्ट कहाँ है उसमें, तो अब तो अच्छी तरह बात कर. तो कह रहे તું વાત જવા દે. બૈરી બી સોચે કે અમે કાં ફોન કર્યો કે અહીંયા હું રડતો જૂતો ને ગયો તો રડતો જ ને પાછો આવે તો યાદ રાખો ઇન્ડિયાવાળા ભાગ માંગ્યો તો રડાઈને જ મોકલે. હવે इंडिया जाए तो भाग मांगवानी बात नहीं करवानी, चुपचाप इंजॉय करने. हाँ, समझ आया कि नहीं. तो ये दुआ की कबूलियत का मौका है. अल्लाह के बंदे कुछ देर तो दुआ कर. चलो आप अल्लाह के घर में बैठे हो, जवाब मत देना, लेकिन हर आदमी अपने गिरेबान में झांके. क्या हम दुआ करते हैं सफ़र में? हैं? हाँ, बहुत कम. जज़ाक अल्लाह. तो ये जो है वो दुआ क्या करे. दूसरा एक मौका आपको बताता हूँ. हदीस पाक में जो मौक़े दुआ की कबूलियत के हैं उसमें एक बारिश, जब बारिश हो रहा हो, ये वैसे बोलते भी है कि अल्लाह की क्या है, रहमत है ना, अल्लाह की रहमत है. तो बहरहाल ये वक्त भी दुआ का है. एक बुज़ुर्ग थे, आप में से बाज़ों ने देखा होगा, ब्लैकबर्न में बहुत आते थे, मस्जिद नूर में. हज़रत मौलाना रफ़ीक अहमद भीसानी रहमतुल्लाह अलैह जलालाबाद में होते थे. उनके वो रमज़ान यहाँ गुजारते थे ब्लैकबर्न में. मेरे पास उनके बयानात की किताब है, उसमें हज़रत ने फरमाया कि अरे लंदन वालों तुम बड़े खुश नसीब हो. और ये उस दौर की बात है जब यहाँ मौसम इतना अच्छा नहीं होता था और बारिश. तो कि તમારા પાસે તો કબૂલિયતનો મોકો છે જ, મસ્જિદમાં આવે તો હો ને મસ્જિદમાંથી નીકળે તો हो, तो कि वरहाट पड़तो जो हैं. बारिश क्या है, बरस ही रहा होता है. तो कि अल्लाह के बंदो तुम दुआ करते कि नहीं, लेकिन जानते ही नहीं. तो ये भी क्या है, दुआ की कबूलियत का जो है वो वक्त है. तो चले बहरहाल आप सब हजरात बैठते रहे, आपका शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको आफ़ियत के साथ ले जाए, आफ़ियत के साथ वापस ले आए. और जो भी जान पहचान वाले मिले आप उनसे जो है हमारा सलाम अर्ज़ करें. और आपसे सलाम है, और यहाँ बैठा अब्दुस्सलाम है, तो आप वापस आएंगे, हम तो यहीं होंगे, हैं जहाँ आपने छोड़ा हमें वहीं होंगे इंशाअल्लाह. तो बहरहाल दूसरे जो हजरत बैठ रहे हैं तो उनसे ये भी गुजारिश है, ये तो जा रहे हैं तो आप बैठते रहो. आप बैठेंगे तो ये मजलिस जो है वो जारी रहेगी. देखिए आप बैठते, आपके वास्ते से कई लोगों तक आवाज़ पहुंचती है, उनको फ़ायदा होता है. हम इतनी मेहनत करके आते हैं तो आप लोग बैठे हो तो ज़रा दिल भी खुलता है. समझ आया कि नहीं. अब कुछ न कुछ कुर्बानी तो आपको भी देनी पड़ेगी. कुछ कुर्बानी हम देते हैं, कुछ कुर्बानी आप. हाँ, वो सिद्दीक भाई नहीं है आज, वो भी जा रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी जो है जा रहे हैं. तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला एक मरतबा फिर से दुआ है आपका सफ़र क्या करे, आसान करे, मुबारक करे. इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पीर को जो है वो गुफ्तगू करेंगे. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला. हमारे सादुल्ला साहेब फरमाते हैं मौसम 9 વાગ્યા સુધી કરવાનું. મેં क्या બધા થાકેલા આવે हैं, એ લોકોએ બી જવાનું હોય. તો મિજાજના સખ્ત, તો જવાબ બી એટલો સખ્ત આપ્યો કે મારાથી તમને બયાન નહીં થાય. શું કહે ખબર? ચાલો મસી આ બંધ કરી દીધું. મને કે ના કહી દે એ લોકોને એમ કે નહીં બેહે એમ કે એકલા બેહે. હા હા, તો એવું થોડી કહેવાય. મારી જગ્યાએ એ બેઠલા હોતે તો